لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک بندہ صبح کے وقت مومن ہے تو شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت مومن ہے تو صبح کے وقت کافر ہوگا۔ یہ بات اس نبی کی ہے کہ جس کی بات میں کبھی شک نہیں ہو سکتا، اور قیامت تو قریب ہے، کیونکہ آپ نے آج سے 1500 سال پہلے یوں کہا تھا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، یعنی جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے میرے اور قیامت کے درمیان، یعنی بس قیامت میرے پیچھے ہی ہے۔ 1500 سال بیت گیا اور ہم وقت تو نہیں اس کا کہہ سکتے کہ وہ کب آئے گی، یہ تو میرے اللہ کو علم ہے کہ وہ کب ہے، لیکن اس کے آثار، اس کے قرائن، یہ سب چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ وقت کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ہماری ہی زندگیوں میں آئے گا یا ہماری 2-3 اولادیں جو گزریں گی تو ان کی زندگیوں میں آ جائے۔ بہرحال یہ یقینی ہے کہ قیامت قریب ہے اور فتنے بہت زیادہ ہیں۔ فتنوں کی کئی قسمیں ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ ہے جو آج کل ہر عام اور خاص بندے کی گفتگو کا محور بنا ہوا ہے۔ ہر بندہ آج کل ان سیاسی حالات کے اندر وہ کسی نہ کسی پارٹی سے منسلک ہے۔ دیکھیں، ان پارٹیوں میں سے کسی کے اندر خیر نہیں ہے۔ جب تک یہ نظام ہے، اس نظام کے اندر آپ جتنا مرضی اچھا بندہ لے آئیں، وہ اسی نظام کے اندر ملک کو جب چلائے گا تو ملک کے اندر بہتری نہیں آ سکتی۔ ہمیں کسی بھی سیاسی جماعت سے نہ تعلق رکھنا چاہیے اور نہ ان کے ساتھ ہمدردیوں کا اظہار کرنا چاہیے، نہ ان کی خاطر ہمیں کسی دوسرے سے بگاڑنی چاہیے۔ بہت سارے نادان کچھ شخصیات کے بارے میں کہتے ہیں یہ آ گیا تو ملک کے حالات بدل جائیں گے، یہ پارٹی آ گئی تو ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ کیا یہ سب باری باری آزمائے نہیں جا چکے؟ یہ سب باری باری آزمائے جا چکے ہیں، اور بار بار ان کی مکاریاں اور ان کی تلون مزاجیاں اور ان کی باتوں کے پیچھے چل کے اپنا ہم وقت ضائع کریں۔ ہم بعض تو اچھے بھلے سمجھدار لوگ وہ ان پارٹیوں کے اندر اتنے اندر گھس جاتے ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے دوسروں سے دشمنی، عداوت اور یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان میں سے کسی سے خیر کی توقع نہیں۔ ہمارے لیے جو اصل مقصد ہے نا، جس طرح ایک مزدور آدمی ہوتا ہے، اس کو اپنی روٹی کمانے سے غرض ہے، اس کو کوئی اس چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ ملک کے کیا حالات ہیں، اس کو یہی ہوتا ہے کہ بھئی میں نے آج کچھ کما کے لے کے جانا ہے تو میرے بچوں نے کھانا ہے، ملک کے حالات سے مجھے کیا لگے۔ ایک مومن آدمی جس کو قبر سامنے ہے، جس کو یہ پتا کہ میں نے اس قبر کے اندر جانا ہے اور میرے دن پتہ نہیں کتنے باقی ہیں، وہ بندہ ان نادانیوں کے اندر واقع نہیں ہوتا، وہ بندہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ان پارٹیوں سے تعلق رکھتا ہو، لیکن پھر بھی لمحہ بلمحہ ان کی خبریں دیکھنا، ان کے بارے میں حالات جاننے کی کوشش کرنا، لمحہ ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بندہ کسی سے پوچھ بھی لیتا ہے کیا بنا، اندازہ ہو جاتا کسی سے سن کے بھی، لیکن اپنا وقت ان چیزوں پر ضائع مت کیجیے۔ یہ وہ فتنے ہیں کہ ان فتنوں کو جو دیکھتا ہے وہ اس کے اندر مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں جو سنتا ہے تو بعض دفعہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جیسا صاف مزاج اور سادہ انسان ان باتوں کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں
جب مذہبی لوگوں سے ملتے ہیں تو مذہب کا نام لیتے ہیں، اور جب یہ مذہب کے دشمنوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آنے دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں ہر قسم کی سہولت دیں گے۔ ان لوگوں کے 2 چہرے نہیں ہوتے، ان کے 100 چہرے ہوتے ہیں۔ جس طرح کے بندے سے ملتے ہیں اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ووٹ دینا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں رکھنا، ایسے لوگوں کے لیے الجھنا، بحث کرنا، نہیں جی یہ ان سے بہتر ہے، یہ ان سے بہتر ہے، یہ فضول قسم کی بات ہے۔ ایک دیندار آدمی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان دھڑے بازیوں کے اندر واقع ہو جائے۔ اور اگر آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے تمام جرائم جو وہ کرے گا اس میں آپ حصہ دار ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے، آپ نے اس کو منتخب کیا ہے، آپ اس کو آگے لے کر آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آج یہ ووٹ ایک جمہوری حق ہے، یہ ڈالنا چاہیے۔ بھائی ڈال لو، لیکن کوئی بندہ تو سامنے لاؤ۔ ان میں سے کوئی اس قابل ہی نہیں، ہم کس کو ووٹ دیں؟ تو میرے معزز سامعین، میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وقت، زندگی بڑی مختصر ہے۔ جس بندے نے اپنے مقصد کو سمجھا دنیا میں آنے کے، اس بندے کو فرصت نہیں ملی، اس کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ اور جو بندہ اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا، وہ یوں ہی وقت ضائع کرتا ہے کہ ٹی وی لگاؤ اور ٹائم پاس کرو، اخبار پکڑو، ٹائم پاس کرو، فیس بک اور ان چیزوں پہ بیٹھ جاؤ اور ٹائم پاس کرو، دن گزارو بس۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کون سی منزل کے مسافر ہیں۔ آیا کہ ہمیں اپنے آنے کے مقصد کا پتہ ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ عبث، تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے، یہ سمجھتے ہو تم؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ ایسی عبث چیزیں پیدا کرنے سے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بے مقصد چیزیں پیدا کرے۔ میرے معزز سامعین، ہمارا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک لمحے ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ واللہ ان لوگوں کو دیکھنے کا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ قرآن پڑھیے، آپ قرآن لے کر بیٹھیے، آپ مسجد میں بیٹھیے، آپ اذکار کیجئے، یہ آپ کے لیے قیامت کے دن فائدہ مند ثابت ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ حالات سے آگاہی ہونی چاہیے۔ یار کون سے حالات؟ فضولیات سے، ان بےہودہ قسم کے لوگوں سے آپ اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو بولنے کے طریقوں کا نہیں پتہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر، اور یہ تو انسان کہلوائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے ہیں، یہ کس طرح ایک دوسرے پر تہمت بازیاں لگاتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام تراشی اور ایک دوسرے کی کردار کشی اور ایک دوسرے کی عیب تلاش کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے؟ اللہ کی قسم ان سے تو ایک عام ان پڑھ جاہل بدو قسم کا مزدور بہتر ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہے۔ نہ ان کو دین کا پتہ، نہ ان کو اخلاقیات کا پتہ، نہ ان کو دنیا کا پتہ، اور یہ لیڈر ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اتنا نادان نہ بنائیے کہ ان بیوقوفوں کے ہاتھ میں آپ کھلونے بنے، فٹ بال بنے، ایک ٹھوکر مارے اس کی طرف گیا، دوسرا پاؤں سے ٹھوکر مارے دوسرے کی طرف گیا، فٹ بال مت بنیے۔ آزمائی ہوئی چیزوں کو بار بار مت آزمائیے۔ آپ کی زندگیوں کے اندر سینکڑوں ایسے لوگ بیت چکے ہیں جن کو آپ آزما چکے ہیں۔ اب اپنا وقت مت ضائع کیجیے، اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، یہ شیطانی اور دجالی فتنے ہیں، یہ آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ جی میں کسی پارٹی کا فرد نہیں، لیکن اگر آپ سارا دن ان کی خبریں معلوم کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اس طرح فتنہ ہے کہ اس نے آپ کو اصل مقصد سے دور کر دیا، آپ کا وقت ضائع کر دیا۔ آپ قرآن پڑھنے کی بجائے، اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے آپ ان چیزوں کو دیکھنے لگ پڑے۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین، یہ فتنے ہیں، ان کی طرف مت دیکھیے، ان کے لیے وقت ضائع مت کیجیے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھ، جو مرضی آ جائے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ کیوں؟
ان میں سے نہ کوئی اسلام کے لیے مخلص، اور اسلام تو چھوڑیے ان میں سے کوئی پاکستان کے لیے مخلص نہیں۔ واللہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان کے لیے مخلص ہونا تو ہم اس کو ووٹ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، چلو تم اسلام کے لیے نہ صحیح، یہ تو پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، باتیں، ہاتھی کے دان دکھانے کی اور کھانے کی اور، یہ آپ کو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میرے معزز سامعین، آپ دیندار لوگ ہیں، آپ اپنے اللہ کو راضی کیجئے اور اسی سے ہم اپنا تعلق رکھیں۔ ہم ان فتنے باز لوگوں کے ساتھ نہ ان پر اپنا وقت ضائع کریں اور نہ کسی طرح ان سے ہم اپنا تعلق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔